للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجرین کی جماعت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم 5 چیزوں میں پڑ جاؤ، 5 خصلتوں میں پڑ جاؤ اور اس کی وجہ سے تم پر کوئی عذاب آئے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ چیزیں تم تک پہنچیں، وہ 5 خرابیاں، وہ 5 قسم کی عادتیں تم ان میں ملوث ہو، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں بیان فرمائیں جن کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، لوگوں پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ لمبی ہے، اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جب کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پر آ جائے، فحاشی کا اعلان کیا جائے، لوگوں میں اعلانیہ طور پر فحاشی اور بدکاری پھیل جائے، تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تم پر طاعون نازل کر دے یا ایسی ایسی بیماریاں اور تکلیفیں نازل کر دے جن کا تم نے اپنے بڑوں سے کبھی نام تک نہیں سنا، تم نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا کہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ بیماریاں بھی تھیں۔ اللہ ایسی ایسی موذی بیماریوں میں تمہیں مبتلا کر دے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے، بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے، ہم سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم پر وہ دور نہیں آیا، مگر اس پر غور کریں تو شاید ہی آج کوئی مسلمان اس سے بچا ہو۔ آج ہمارے ہر چھوٹے بڑے مسلمان کے ہاتھ میں ایک بدکاری اور فحاشی کا آلہ ہے، اس میں وہ جو جی چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، عورتیں ایسے نادیدہ لباس میں ظاہر ہوتی ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے میں صرف دیکھ رہا ہوں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک اعلانیہ فحاشی کی علامت ہے اور گھر گھر میں یہ حالات پائے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے جو بچے ہیں ان کی پسندیدہ چیزیں یہ جو کارٹون وغیرہ ہیں، گیمیں وغیرہ ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں تو وہ بھی ایک فحاشی کا آئینہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی چیزوں کے ذریعے سے ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے ہی فحاشی کی تمام چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، اور یہ بیماری آج مسلمانوں کے گھر گھر میں ہے، اور یہ وہی خصلت ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اعلانیہ اظہار کیا جائے گا۔ اگر اس کی دوسری صورت دیکھ لیں تو اخباروں میں یہ تھیٹروں کے اشتہار آتے ہیں، کبھی کسی فلم کا اشتہار آتا ہے، کبھی کسی ڈرامے کا اشتہار آتا ہے، اور یہ ایک فحاشی کا اشتہار دیا جا رہا ہے کہ فلاں سینمے میں، فلاں تھیٹر میں فلم دکھائی جائے گی۔
اب اس فحاشی کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس اسلامی سلطنت کو چلانے والے وہ ان چیزوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ترویج دیتے ہیں، لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ کہیں یہ چیزیں تم پر نہ آ جائیں۔ اور یہ تو یقیناً صحابہ کرام کا وہ پاک زمانہ وہ تو ان چیزوں سے پاک گزرا ہے، مگر آج ہم ان چیزوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی جس کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس بات کا میں نے پہلے بھی ایک درس میں اشارہ کیا تھا، جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ ان پر 3 عذاب مسلط کرتا ہے۔ پہلا عذاب قحط سالی کا، دوسرا عذاب بے روزگاری کا یا مہنگائی کا، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جو معاشی جو پستی کا سبب بنتی ہیں، یہ تمام قسم کے عذاب اسی وجہ سے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ماپ تول میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ اور تیسری یہ بات آپ نے فرمایا، تیسرا عذاب ظالم حکمران کی صورت میں مسلط کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی ہم دوچار ہیں۔ ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ آج ہم کسی اپنے حکمران پر خوش ہوں، جو بھی آتا ہے ایک سے بڑھ کر ظالم آتا ہے، اور وہ عوام پر مہنگائی کے بم گراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج ہماری قوم وہ اس بری خصلت میں مبتلا ہے کہ ماپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ جب لوگ زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ بھی اس انداز سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، کسی ادارے کو دکھا کر، اس کا فوٹو سیشن کروا کر، اس کی ویڈیو بنوا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہے کہ میں نے فلاں ادارے کو یہ رقم زکوٰۃ کی ڈونیٹ کی ہے، یہ میں نے غریبوں کو دی ہے۔ غریبوں کا دسترخوان لگا کر، وہاں ان کی تصویریں بنا کر، ان کو زکوٰۃ کا کھانا کھلا کر لوگوں میں یہ مشہوری کی جاتی ہے کہ ہم یہ راہ للہ کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کی آڑ میں ہم ان بیچاروں غریبوں کی تضحیق کر رہے ہیں، ان کی تصویریں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہیں جو ہماری زکوٰۃ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ ہم ان کی تصویریں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو ہم نے دسترخوان لگایا ہے، یہاں یہ بندہ بیٹھا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ جس کی تصویر وہاں آئے گی، اب اس کو جاننے والے جتنے بھی ہیں وہ اس کو تانا دیں گے، اس کو ذلت کا نشانہ بنائیں گے کہ میں نے تجھے فلاں دسترخوان پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اور ایک تو ہے زکوٰۃ بالکل نہ دینا، اور ایک زکوٰۃ کا غلط استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کی مد میں خیانت کریں گے، نہ دیں گے یا غلط طریقے سے اس کا استعمال کریں گے، پھر اللہ آسمان سے بارشیں روک لے گا۔ اب یہ بارشیں روک لینا ایک یہ عذاب ہے، ایک حد سے زیادہ بارشیں ہونا ایک یہ عذاب ہے۔ اگر بارش ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ آج کل دیکھیں کئی علاقے زیر آب ہیں، سیلاب کی وجہ سے ان کے گھر بار بستیاں تباہ ہو گئیں، سب کچھ اجڑ گیا۔ تو یہ ایک عذاب تو ہے کہ بارش نہ ہو، قحط سالی پڑ جائے، ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ بے تحاشا بارشیں کر دے۔ یہ دونوں طرح کے عذاب ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔
چوتھی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، یعنی جو دین سے ہٹ کر اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر غیر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم پر غیر دشمن مسلط ہے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی ہمارے اپنے پیسوں کا خریدا گیا ہے، مگر اس پہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ دشمن کا ایک آلہ ہے۔ ہم اپنے ہمسائے ملک کو شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ نعرے لگا کے ابھی گھر آتے ہیں، گھر آ کر انہی کی ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دشمن ہمارے گھر پہنچا ہے، ہمارے بیڈ روم تک پہنچا ہے۔ اسی انداز سے اللہ ہم پر ان دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہماری اولاد ان کی نقالی کرتی ہے۔ ہماری اولاد کا یہ ترا بنتا ہے کہ وہ ان جیسا ہیئر سٹائل بنائیں، ان جیسا لباس کریں۔ اگر کوئی ایکٹریس ہے، اس کو دیکھ کر ہماری بیٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ میں بھی ایسا لباس پہنوں، تو کیا یہ ہمارے گھر میں دشمن کی چال نہیں ہے؟ اللہ نے ہمارے گھر پر دشمن کو مسلط نہیں کر دیا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیا ہے۔ اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب قوم کے لیڈر، حکمران، جج غلط فیصلے کریں، قوم کے بارے میں اپنی من مرضی کے فیصلے کریں، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو کافر کہنے پر تلا ہوا ہے، اس کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتا کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، میں اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ خانہ جنگی کی ایک صورت ہے۔ شاید ہمیں باہر کا دشمن تو اچھا لگے، مگر کسی دوسری پارٹی کا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ خانہ جنگی کی صورت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ خائن ہیں، وہ خیانت کرنے والے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، وہ عذاب ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 5 چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔